बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के बाद से एक आईनी बहरान बना हुआ है। आईनी बहरान के नतीजे के अंदर एक सियासी बहरान के नतीजे के अंदर एक माशी बहरान, और माशी बहरान के नतीजे में एक माशरती बहरान बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त आज पूरा दिन सियासी मंजरनामा, तमाम मंजरनामे जो हैं वो एक ही उसका महवर बना हुआ था, और वो था सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आईनी बहरान हल करेंगे तो सियासी बहरान हल होने की तरफ मामला जाएगा। आज समाअत हुई उस मामले के ऊपर जिसको चैलेंज किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज किया गया। फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आला पंजाब बनने की हवाले से जो फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त है वो भी डाल दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उससे पहले सुबह के टाइम पर इत्तेहादियों ने बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी गर्मा गर्म किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके अंदर मरीम नवाज साहबा ने कहा था मैच फिक्सिंग के साथ साथ बेंच फिक्सिंग भी हुआ करती है, विच इज़ वेरी वेरी हार्ड स्टेटमेंट के अदलिया के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगना। क्या अदलिया इस इल्ज़ाम को ज़ायल करने के लिए फुल बेंच बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये पूरा दिन यही सवाल चलता रहा। और जो समाअत हुई आज, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स भी सामने आई। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने बड़ा वाज़े करते हुए बोला कि सबके लिए कानून एक होगा, और उन्होंने एक ज़रबुल मिसल बोली अंग्रेजी की, विच इज़ व्हाट इज़ गुड फॉर द गूज इज़ गुड फॉर द गैंडर। यानी किसी के लिए जो कानून बेहतर है वो दूसरे के लिए भी वही कानून चलेगा, वही कानून लागू होगा। और मजीद तूल लेता जा रहा है ये मामला। आईनी और अवामी मफादात के केसेस को आगे नहीं डिले करना चाहते, मुलतवी नहीं करना चाहते। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, हमने मामले का जायज़ा ले लिया, केस मेरिट पर सुनेंगे, दलाइल सुनकर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनानी है या नहीं। हमने पेचीदा आईनी मामलात को देखना है। हमने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा, उस टाइम पे आपने मिठाइयाँ बांटी थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बोला गया। वो 5 रुकनी बेंच था, आपने उस मामले पे मिठाइयाँ बांटी थी। जैसे मैंने पहले भी कहा, 5 रुकनी बेंच का फैसला उस टाइम पर PMLN ने एक्सेप्ट किया था, आज नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार वो फुल बेंच के अलावा। यही मामला है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान अपनी बारी में कुछ फैसला जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं। हम लोगों का मवाजना बड़ा सामने, कासिम सूरी साहब की रूलिंग आर्टिकल 5 के हवाले से जो नेशनल असेंबली में थी, और दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की रूलिंग अब की बारी पंजाब असेंबली के अंदर। दोनों मामलात हमारे सामने। उस टाइम पर PTI इख्तदार की कुर्सी से चिपके रहने के लिए तैयार थी, अब जो है वो PMLN पंजाब के अंदर इस तरह से नज़र आती है, इत्तेहादी इस तरह से नज़र आते हैं। क्या होने जा रहा है, क्या सूरत हाल है, और क्या अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम को थोड़ा काम डाउन, टोन डाउन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये तमाम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हसन निसार साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। हसन साहब, एक तरफ तो जब कासिम सूरी साहब के हवाले से ये रूलिंग आई थी डिप्टी स्पीकर की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इस फैसले के बाद या उनके डिप्टी स्पीकर के फैसले के बाद हम लोगों को उस टाइम पर ऑपोजिशन, तब की ऑपोजिशन, अब की इत्तेहादी हुकूमत हक्का बक्का नजर आ रही थी। और अब दोस्त मोहम्मद मज़ारी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी हक्का बक्का नजर आते हैं। ये क्या चल रहा है कि जब दिल करता है, जैसे दिल करता है, कभी अदालती फैसलों को, कभी आइन को अपनी मर्जी से जैसे मर्जी ट्रांसलेट कर दिया जाता है? देखिए, आपने जो इंट्रो में बात की है कि सियासी, अदालती और माशरती और जमहूरी और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इक़्तिसादी बहरान, तो पाकिस्तान वैसे भी बहरान का हम बदन मुल्क है। वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। ये जो आप बात कर रहे हो ना, पहली बात तो ये है कि सिचुएशन पे, हालात पे, वाक़यात पे, एनवायरनमेंट पे, बेशुमार चीज़ों पे डिपेंड करती हैं इस तरह की बातें। अब रह गया कि जी ये मुश्किलें या बहरान से निकलना, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मैं डे वन से ये चीख रहा हूँ, 32 साल हो गए मुझे लिखते हुए, ये शैम डेमोक्रेसी और ये टोटल रवैये देख लें इनके। किसी एक का रवैया, किसी एक की ज़बान अगर जमहूरी हो, तो उसमें बुनियादी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान में इट्स अ कंफ्यूज्ड, हाईली कंफ्यूज्ड स्टेट, जब तक यहाँ बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं लाई जाएंगी, ये मुल्क डुबकियां लगाता रहेगा। एक बहरान से निकलेगा दूसरे में, दूसरे से निकलेगा तीसरे में, एंड दिस इज व्हाट योर हिस्ट्री इज। मुझे नहीं जिंदगी के कोई साल 2 साल ऐसे याद, अब इस उम्र तक आते आते मुझे नहीं याद
کوئی سکون کا کوئی سال 2 سال نہیں، قطعاً نہیں، مجھے نہیں یاد کبھی کوئی بحران، کبھی کوئی بحران، کبھی کوئی. اب بحرانوں کا بحران ہے جو اقتصادی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا گلا سڑا معاملہ ہے سارے کا سارا، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اس ملک میں، جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہو، ڈیموکریسی نہیں ہے. مغرب کے بارے میں، ویسٹ کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ جی وہ بے راہ کا شکار ہیں. اس سے زیادہ بے راہ کا شکار معاشرہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کنفیوز دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ دست و گریبان وہ کوئی نہیں ہے. ایک سادہ سی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ ڈز دس میک اینی سینس کہ میری اور آپ کی اذان کے درمیان 5 سیکنڈ کا وقفہ ہے تو ایک ہی علاقے میں 1 یا 2 مؤذن کیوں نہیں ہو سکتے؟ اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں بعض اوقات. کسی چیز پہ آپ کا اتفاق نہیں. میں 1.5-2 دن سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں، دا وے دے آر بہیونگ نون لیگ والے، جیسے کوئی زندگی موت کی لڑائی ہو. اس کی وجہ بھی ہے جن کے منہ کو خون لگا ہو اس ٹائپ کے اقتدار کا، ورنہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، خیر ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو، الیکشن آ رہے ہیں، جنرل الیکشن. یہی والی بات پی ایم ایل این کا کرتی تھی پی ٹی آئی کے بارے میں کہ دیکھیں جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں کس طریقے سے یہ لوگ ڈو اور ڈائی والی سچویشن بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ ٹھیک ہے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہار گئے ہیں تو بس آگے چلیں. یہی والا الزام لگتا تھا. ہاں تو ٹھیک ہے، ہمارے رویے بنیادی طور پہ ایک جیسے ہیں، ہمارے ہاں لیبلز ڈفرنٹ ہیں. پہلے 2 کی مونوپلی تھی، اب وہ ٹرائی اینگل ٹرائیکا بن گیا ہے. اس سے زیادہ تو مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی بہتری یا کوئی امپروومنٹ یا کوئی گریس آئی ہو، کوئی ویژن آیا ہو، کوئی ڈیپتھ آئی ہو، نو ناٹ ایٹ آل، اٹ از دا سیم. پہلے 2 کی مونوپلی تھی، اب تو پھر حسن نثار صاحب یہ کہا جائے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. پی ٹی آئی بھی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی صف میں کھڑی ہو گئی ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ چونکہ ہم مٹیریل ایک ہیں، یہاں تو پی ٹی آئی نے بندہ باہر سے امپورٹ کیے ہوتے، کسی مہذب معاشرے سے لوگ آئے ہوتے، کوئی ڈفرینٹ مٹیریل ہوتا. نہیں ہیں تو وہی آپ ہیں اور میں ہوں. چکر کاٹ کے جسے کہتے ہیں نا کھوتی بورڈ کے نیچے پہنچ جاتی ہے، اٹ از دا سیم ہیومن مٹیریل. وہی ہماری ترجیحات ہیں، وہی ہماری ضروریات ہیں، وہی ہمارے ٹارگٹس ہیں. یہ ملکوں کے بارے میں سوچنا، پاپولر ڈیسیشنز اور یہ دنیا کا کوئی بڑا قائد ایسا نہیں گزرا جس نے پاپولر ڈیسیشنز، ان کی نظریں سوائے اگلے الیکشن کے ہوتی کہیں نہیں. یہ ملک کا آئندہ نسلوں کا سوچنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ آئندہ انتخابات تک سے آگے ان کا ویژن ہی نہیں. اگریڈ. اچھا لیکن حسن نثار صاحب ابھی جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر بڑے قانونی پیچیدگی ہیں، اور وہ پیچیدگی یہ ہے کہ دیکھیے اگر تو فار ایگزامپل یہ اسٹرائک ڈاؤن کر دی جاتی ہے دوست محمد مزاری صاحب کی رولنگ، تو پھر وہ پہلے والے جو 25 اراکین ہیں ان کی ڈی سیٹنگ وہ بھی چیلنج ہو سکتی ہے یا وہ بھی ختم ہو جائے گی اصولی طور پر. تو اس معاملے سے وہ پچھلا 20-25 اراکین والا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے. تو اس طرح تو اگر یہ سیٹ اسائیڈ کی جاتی ہے، اگر پرویز الہی صاحب کو فائدہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر، تو انہیں پچھلی باری میں نقصان ہو جائے گا، تو پھر بھی حمزہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہیں گے. کیا یہ ایک عدالت نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے اس کی وجہ سے آسانی پیدا ہوئی ہے یا مزید پیچیدگی آ گئی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ معاملہ عدالت میں پھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں بات سنیں، یہ پیورلی ایک قانونی مسئلہ ہے. میں قانون دان نہیں ہوں، میں تو لاجک کی بنیادی کامن سینس کی میں بات کروں گا. مجھے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ ایک پارٹی تمہارے غلام ہیں، وہ ریموٹ پہ چلا رہے ان کو آپ، کہ تم لوگ تمہیں اجازت نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میں قانون شانون میں نہیں جانتا، آئی ایم ناٹ اے لائر، میں کوئی بیرسٹر ہوں. کامن سینس کی بات ہے، فری ویل ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ملوکیت ہے، آمریت ہے، کیا ہے؟ اچھا لاک سٹاک اینڈ بیرل سب کے سب اکٹھے کسی اور کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، ان کو تو چاہیے پارٹی لیڈر کو اٹھا کے فارغ کریں. یہ کیا بات ہوئی؟
Doesn't make any sense. کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں. میں دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے قانون وغیرہ کا نہیں پتا, بٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اس طرح تو باپ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. کیا بےہودہ بات ہے یہ. بالغ ہیں, گرون اپ لوگ ہیں, اپنا ووٹ لے کے آئے ہیں, اور اجتماعی طور پہ ان کا ایک فیصلہ ہے. صرف ایک انڈیویجول پرویل کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میری عقل سے تو باہر ہے یہ. رائٹ. اچھا, عقل سے واقعی میں باہر ہے, لیکن انفارچونیٹلی حسن نثار صاحب ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے. جب نواز شریف صاحب کو سائیڈ پہ کیا جا رہا تھا پارٹی, اس کا مطلب ہے دوبارہ حماقت کرنی ہے آپ نے. ہونے والی ہے حماقت حسن نثار صاحب. اگر پہلے کوئی جھک ماری, ابھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا ہے کسی فاضل جج صاحب کا کہ بھی ہم پنڈوراز باکس نہیں کھولنا چاہ رہے. تو ٹھیک اپروچ ہے, آگے چلو. اگر پہلے آپ نے جھک ماری ہے کہیں, تو دوبارہ جھک مارنی ہے, اس لیے کہ آپ نے پہلے جھک ماری تھی. عجیب و غریب لاجک ہے. یعنی میں غلطی ریپیٹ کروں اور اس بنیاد پہ کروں کہ چونکہ میں نے پہلے یہ غلط کام میں نے پہلے کیا تھا, اس لیے اب میں نے دوبارہ کرنا ہے. Is that the logic? انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. حسن نثار صاحب, انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت سارے غلط فیصلوں پہ غلط فیصلے آتے رہے ہیں. اس کی معذرت بھی ہوتی رہی ہے. ہم لوگوں نے بھٹو صاحب کی جو ہینگنگ ہے اس کے اوپر معذرت دیکھی. بٹ ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر بات کریں گے. یہ اگر فار ایگزامپل معاملہ آر یا پار ہوتا بھی ہے, تو عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, یا مزید بڑھے گا؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ غلطی کے اوپر غلطی کو سٹیک نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو چلانا ہے تو یہ جو عدم استحکام والی صورتحال تسلسل سے چلتی آ رہی ہے, اس سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ تو ڈیٹور لے کر الگ طرف جانا ہوگا. حسن نثار صاحب, پرابلم از کہ ہمارے یہاں ابھی عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام جس کی میں بھی بات کر رہی تھی, آپ بھی بات کر رہے تھے, وہ موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی فیصلہ آ جائے, چاہے دوست محمد مزاری صاحب کا فیصلے کو جو ہے بیک کر دے سپریم کورٹ یا بیک نہ کرے, آئیدر وے کوئی سیاسی عدم استحکام میں کمی آپ دیکھتے ہیں یا بڑھوتی دیکھتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنی انسرٹنٹی ہم نے تھرو آؤٹ اس ملک کو ایسے ہی حالات سے گزرتے دیکھا ہے, سوائے جب بالکل ڈنڈے کا راج ہو, اور وہ بھی فرسٹ فیو ایئرز ہی ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بھی ٹیپر آف کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ ایوب خان کو لے لیں, آپ پرویز مشرف صاحب کو لے لو, یا خان از این ایکسیپشن, وہ تو کیس ہی ڈفرنٹ ہے. باقی آپ مجھے بتا دو سیاسی استحکام, یہ کبھی یاد آیا آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگیوں کی جنگ؟ ارشاد احمد حقانی, اگر آپ نے نام سنا, پاکستان کے بڑے محترم, بڑے سینئر اینالسٹ تھے, کالم نگار تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ان کو یہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں, ان کو گیو اینڈ ٹیک کوئی لے دے کے. تو میں نے کہا تھا یہ ریچھ اور کتے کی جنگ جاری رہے. ابھی تو خیر اتحادی تو اکٹھے ہو گئے حسن نثار صاحب, لیکن اب یہ سوال پیدا بھئی اس کو چھوڑیں, دے آر دا سیم فیملی. نا غلط کہہ رہے ہو آپ. کل عمران ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو میں کہوں گا اکٹھے ہو سکتا ہے ایسا حسن نثار صاحب. دے آر دا سیم اسٹاک, دے آر دا سیم مٹیریل, ان پہ ایک جیسے الزامات ہیں, ان کی ایک جیسی گورننس ہے. نہیں, ایسا ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹیز یا ممکنات میں سے بھی ہے. حسن نثار صاحب, آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب کو بڑا قریب سے جانتے ہیں, کیا یہ ممکنات میں سے بھی ہے کہ عمران خان صاحب کل کو بیٹھ جائیں ان کے ساتھ, کیونکہ وہ پرویز الہی صاحب کو بھی کسی زمانے میں ڈاکو کہا کرتے تھے؟ نہیں, وہ اور بات ہے, آپ کنفیوز کر رہے ہو, دو مختلف چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब खत्म हो जाएगा. इट विल डाई द सेम डे, द सेम मिनट. लड़ाई है ही ये. आप जिनकी बात कर रहे हो उनके तो कच्चे छट्टे सारी दुनिया जानती है. उन पे किताबें गैर मुल्कियों ने लिखी हैं. दे आर द सेम. नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग. तरीका वारदात का फर्क जरूर हो सकता है. नत्था सिंह भी वही चाहता है, प्रेम सिंह भी वही चाहता है. प्रेम सिंह प्रेम की जबान इस्तेमाल करके पटाता है हीरोइन को, नत्था सिंह अगवा करता है. हसन निसार साहब, अभी इमरान खान साहब का जो बड़े अरसे से एक डिमांड है, स्पेशली अप्रैल के बाद से, कि अर्ली इंतखाबात ही सिर्फ सोल्यूशन है जो कि इस अदम इस्तेहकाम को थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं, मामले को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं. डू यू अग्री विद दैट? क्या अभी ये गवर्नमेंट अपना मॉरल सपोर्ट? I partly agree. अगर तो इमरान को मिल जाता है 2/3 मैंडेट, उसके पास भारी वाकई होता है जैसा एक ज़माने में नवाज शरीफ को मिला था, फिर तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आए. अगर इसी तरह की हुकूमत आई दोबारा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बद से बदतर होगा. यानी इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही हम गवर्नमेंट लेंगे, वो ठीक डिमांड कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. ओ भाई, किसी को तो आपने पूरी अथॉरिटी दो तो पूरी उससे जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सौंपो उस अथॉरिटी के साथ, फिर ठीक है. अदरवाइज इस तरह की टूटी फूटी गवर्नमेंट जैसे लंगड़ाते रहे, ये मतलब बिल्कुल बेआसरा किस्म के मट्टी के पांव थे इनके. नहीं, 2/3 आता है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा मामला. अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा होता, बद से बदतर होगा. मैंने कुछ पीपीपी और पीएमएलएन के रहनुमाओं से पूछा कि क्या आप आने वाले इंतखाबात के अंदर भी यकजा होकर इंतखाबात लड़ेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ. तो मुझे बहुत जगह से एक हिंट ये ज़रूर मिला कि ये मुमकिनात के अंदर से, बड़ी कवी मुमकिनात के अंदर से, अगर ये सारी जमातें मिलकर इमरान खान साहब के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं तो क्या इम्कानात है 2/3 मेजॉरिटी के? इनका अंजाम बहुत बदतर होगा, मजीद बुरा होगा. और ये जो एक मिथ चल रही है ना, अगर नवाज शरीफ होता, नवाज शरीफ आके देख ले, मैं देखता हूं क्या करता है वो. इट इज अरोडिंग. नून लीग को समझ नहीं आ रही. ये नून लीग मुझे लगता है जून जुलाई में जैसे बर्फ का ब्लॉक आप सड़क पे रेत पे डाल दो, गर्म रेत पे, वो पिघलता नजर नहीं आता, लेकिन पिघलते पिघलते खत्म हो जाता है. दे आर ऑन देयर वे आउट. मेरा जाती ख्याल ये है कि कुदरत ने इनका ड्रॉप सीन तय कर लिया है. मुझे ये संभलते दिखाई नहीं देते. अगर ये इकट्ठे हुए, इट विल गो अगेंस्ट देम. अवाम और नफरत करेंगे इनसे. अवाम कहेंगे कि ये टोला इकट्ठा हो गया, ये गैंग्स इकट्ठे हो गए अगेंस्ट वन मैन. लास्ट टाइम वी टॉक्ड हसन निसार साहब, उस टाइम पे आखिरी बारी आपका तासुर इमरान खान साहब के बारे में भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं था. आप उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं किए हुए थे. आप समझते हैं कि सब बुरों में से कम बुरा बेहतर इमरान खान साहब की बात? देखें, एक बात समझ लें आप, उम्र और तजर्बा बहुत कुछ सिखाता है. मेरी उम्र हीरो वर्शिप की नहीं है, और ना मेरा फहम मुझे ये बताता है कि कोई इंडिविजुअल फैसला कर सकता है. तकदीर बदलने के लिए जो अवामिल होते हैं बहुत सारे, वो बहुत ज्यादा हैं. मैं इमरान को इन सब से बहुत बेहतर समझता हूं, लेकिन के बाद फिर आपको पता है क्या होता है. आई वॉज द फर्स्ट मैन. इसने 22 साल 24 साल जितने भी साल थे इनको बहुत सपोर्ट किया, और पहला साल इनका बमुश्किल मुकम्मल हुआ था. पहली आवाज जो उठी थी वो मेरी थी, जिस पे लोगों ने कॉलम भी लिखे कि ये तो इंतहा हो गई. मैंने इंतहा नहीं भाई. मेरे तो देखो, आप हो, मैं हूं, कोई हो, बंदे को औलाद के साथ भी बंदे की रवैया क्या होता है. ग्रेड्स अच्छे हैं, आप तारीफ करोगे. कहीं झक मारेगा, आप तनकीद करोगे.
یہ جو احمقانہ رویہ ہے کہ ایک کو اوتار بنا لینا، ایک کو دیوتا بنا لینا، دیوی بنا لینا کسی کو، یہ تو احمقوں کا کام ہے. آپ بال ٹو بال کامنٹریٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہو کہ جی اس میں تضاد ہے. تضاد کیا ہے بھائی؟ ابھی کامنٹریٹر کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے بڑا اچھا جی وہ کھیلا اور یہ اور وہ، اس کے بعد آپ نے کوئی بھونگی ماری، اس نے کہا کہ یہ تو بہت سیدھا کیچ دے دیا اور یہ مجھے آتی نہیں کرکٹ میں، مثال دے رہا ہوں. تو لیڈرز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ صحیح. ان لوگوں کے بارے میں میرا ایک اوپینین ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ آزمائے جا چکے ہیں اور یہ آخری انتہا ہے ذلت کی. ایک بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم، اور پھر وہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ، پھر دوسرا وزیر اعلیٰ، اب ابا وزیر اعظم. اب بیٹا یار یہ ملک ہے کیا ہے؟ یہ راجواڑہ ہے؟ ٹھیک. حسن نثار صاحب مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں، بیکاز دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ابھی اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے، ماضی کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور مستقبل کے اندر بھی اگر یہی ہوتا رہا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن ابھی بریک کی طرف جانا ہے. اس اللہ حافظ سے ہم لوگوں کو جو اللہ حافظی ہے اس سے بچانا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور باقی جماعتیں، ان کا موازنہ کیا جائے تو کس جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں. اچھا حسن نثار صاحب، ایک بڑی پاپولر لہر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اور ان کی نظر میں آبویسلی جو ان کے بہت سارے لیڈران ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جلدی انتخابات ہو جائیں گے تو اس ویو کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے گا. 1.25 سال کے بعد انتخابات کے اندر ذرا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اگر ان کیس حمزہ شہباز شریف صاحب ہی یہاں چیف منسٹر کے طور پر رہتے ہیں تو پی ٹی آئی سے سوال یہ بھی تو کیا جائے گا کہ دیکھیے آپ کے پاس چلیے کے پی کے تو تھا، کے پی کے میں آپ نے 9 سال کے اندر کیا تبدیلی لے کر آئے، اور آپ کے پاس 3-3.5 سال تک حکومت بھی تھی، تو آپ نے حکومت کے اندر کون سا کو بہت زیادہ مارکے مار لیے؟ بنیادی طور پہ مجھے غصہ بھی یہی تھا پی ٹی آئی پہ. یہ یاد رکھیں جب میں نے بہت زیادہ میں نے ریئیکٹ کیا تھا تو میرا بنیادی نقطہ ہی یہ تھا کہ میرا خون کھولتا ہے یہ سوچ کے کہ آپ لوگوں نے کوئی ہوم ورک ہی نہیں کیا. مجھے گھر بیٹھ کے، میں سوشلائز کرنے والا آدمی نہیں، میں ملتا جلتا نہیں ہوں، بہت کم باہر نکلتا ہوں. مجھے گھر بیٹھے پتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کا کیا حال ہے. کوئی اس میں کوئی عقل کی بات نہیں ہے. تو تم لوگ آ گئے، اس ملک کو تم نے ٹیک اوور کر لیا، کیا سوچ کے بغیر تیاری کے کیا اتنا مشکل کام؟ آپ مجھے کوئی سٹیل مل دے دو، آپ مجھے کوئی شوگر مل دے دو، آپ مجھے کوئی ٹیکسٹائل مل دے دو تو میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لوں گا کہ بی بی مجھے تو اے بی سی نہیں پتا، یا مجھے بر وقت پتا چلے، ایڈوانس پتا چلے، میں پھر کوئی تیاری کروں، ہوم ورک کروں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ کیسے آ گئی آپ؟ میرے تو اعتراضات میں سے بنیادی ایک ناتجربہ کار لوگ، چند لوگوں کے علاوہ، جیسے پیپل لائک پرویز خٹک ہے، وہ اچھا شفقت محمود، بیوروکریسی کا بیک گراؤنڈ تھا، یہ تھا وہ تھا، باقی سارے بغیر کسی تیاری کے منہ اٹھا کے آ گئے. تو لیکن یہ ملبہ ان پہ ڈالنا وہ زیادتی ہے، وہ جہالت ہے. انٹرسٹنگ. پاکستان کے ساتھ یہ خاندان دو جو کر گئے تھے، کر چکے تھے، اور اکانومی ایک ایسی چیز ہے یہ راتوں رات نہیں تباہ ہوتی، نہ یہ آباد راتوں رات ہوتی ہے، نہ یہ برباد راتوں رات ہوتی ہے. تو اس کے لیے بلیم کرنا کون سی توپ چلائی، اس نے جتنا وقت نکال لیا وہ اس حساب سے بہت بہتر تھا، اس کے چند انیشیٹوز بہت اعلیٰ تھے. اچھا اب ذرا حسن نثار صاحب واپس آتے ہیں یہ منحرف اراکین کے اوپر، یا وہ اراکین جو پارٹی چیئرمین کی مرضی کے علاوہ کچھ کر رہا ہو. انٹرسٹنگلی پاکستان تحریک انصاف بھی پارٹی کے چیئرمین کو پارلیمنٹری معاملات کے اوپر سبقت دیتی ہے، اور باقی جماعتیں بھی آبویسلی اسی طریقے سے چلتی ہیں، پاکستان کی ڈیموکریسی اسی طریقے سے چل رہی ہے. کیا منحرف اراکین کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے؟ کیا صرف
ان کے ووٹ کے بعد ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا ان کا ووٹ تسلیم نہ کیا جائے جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے آلریڈی؟ آپ کی نظر میں لاجیکلی یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی کہ 24 کروڑ لیٹر جعلی دودھ پاکستان میں تیار ہوتا ہے. اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ کوئی خیر کی خبر ہے کہیں سے؟ جہاں چھوٹے معصوم بچے بچیاں محفوظ نہیں، جس ملک میں جہاں دودھ خالص نہیں ملتا، جہاں رشوت کے بغیر، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے رشوت دیتے ہیں. گھر کا کوئی فرد، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھیں، لیکن موت از اے ریالٹی، وہ مر جاتا ہے تو نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے بیسیکلی. ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کو حرام دینا پڑتا ہے. کس معاشرے میں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ بس چاہتا تو میں بھی وہی ہوں. 2-3 چوائسز ہیں، یہ کر لو، آپشنز ہیں آپ کے پاس، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کیوں کر لو؟ وہی سرتاپا ایک گلا سڑا جھوٹا نظام. سٹیٹ اپنی دیکھ لو آپ. وہ جو اعتزاز احسن صاحب کہا کرتے تھے، میرے سے ناراض بھی ہوئے، تو میں نے کہا تھا یہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی لیکن ستیلی ماں کے جیسی. مجھے آپ ایک بات بتاؤ، ایس ایچ او کا ٹیک ہوم کیا ہے؟ ایس ایچ او کے اختیارات کیا ہیں؟ اور وہ اس تنخواہ میں زندہ کیسے؟ مجھے بتا دو. اگر اس کے ان لاز اس کو سپورٹ نہیں کر رہے یا اس کے ماں باپ اتنے تگڑے نہیں ہیں اور اس نے ایس ایچ او بھی بھرتی ہونا ہے جس کا فائنینشیل کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا آگا پیچھا، رائٹ. مجھے بتاؤ 20ویں گریڈ کا آدمی اپنے بچے کیسے ان اسکولوں میں پڑھا لیتا ہے؟ بتائیں مجھے. ٹیک ہوم جھوٹ پہ کھڑا ہے سارا نظام. کانٹرڈکشنز ہیں خوفناک. ٹھیک. اور کانٹرڈکشنز کے ساتھ لاجک نہیں چلا جاتا حسن نثار صاحب، پھر لاجک غائب ہو جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی. آپ منحرف لوگوں کا کیا کرو گے؟ آپ کا ڈاکٹر منحرف، وہ جعلی سٹینٹ ڈال دیتا ہے، اب اس کا کیا کرو گے؟ تو فکسنگ آف دا سسٹم ٹاپ ٹو باٹم ہونی چاہیے یا باٹم ٹو ٹاپ ہونی چاہیے حسن نثار صاحب؟ پارلیمنٹ صحیح ہوگی باقی سب کچھ صحیح نہیں ہوگا؟ یہ 2 وے ہونی چاہیے. اچھا یہ 2 وے ہونی چاہیے. ٹھیک، گاٹ یور پوائنٹ. حسن نثار صاحب، thank you very much for joining me in my show today. It was a pleasure having you. آج بڑا اہم جو دن تھا، اس اہم دن کی مناسبت سے معاملات آپ کے سامنے رکھے کہ امید تو ہے، لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ یہ جو عدم استحکام کی صورتحال ہے، یہ جو درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو ذرا کام ڈاؤن کرنے کا اب وقت آ چکا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ باقی اداروں کی طرف سے بھی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.